کیا یہ آسمان سے برسنے والی چند بوندیں ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے پیٹ کے لیے جب کام کے لیے نکلتے ہیں تو بارشوں میں بھیگ کر کے گھر آتے ہیں، اور آج کیا قسمت ہے کہ اگر ہم بھیگ رہے تو گنبد خزرہ کی چھاؤں میں بھیگ رہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے قدم چلے رہیں گے، اور پھر یوں کہو جیسے اقبال نے کہا تھا، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ دیکھو میرے عزیزو، میں خود چاہتا ہوں کہ میں خود جیت جاؤں، ہمارے لیے کسی چھت کی ضرورت نہیں، نہ چھاتے کی ضرورت ہے، ہمارے سروں پر گنبد خزرہ کی چھتری کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام الحمدللہ یہاں بھی گڑے ہوئے ہیں، اور دیکھنا ہے کچھ کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تو پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں ہیں، نہ تمہارا سر پھاڑنے والی ہے نہ تمہارا جسم، بلکہ یہ رحمت الہی ہے۔ یہ پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں ہیں۔ ہم تو آپ کو ابھی اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تلواروں کی بھی بارش ہوگی تو ہم زمین کو چھوڑ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جس کے سینے میں ایمان موجود ہے اور یہ کاملین سے جو وابستہ ہے، اس کے لیے موسم کے کھپڑے اس کے قدموں کو نہیں ڈگمگائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اے نوجوانوں، ابھی بہت دن دیکھنے باقی ہے، تمہاری جو ابھی جوانی شروع ہوئی ہے، اور حالات تمہیں جس طرح سے جھجھوڑ رہے ہیں، یہ بارشوں کے ذریعے مولا تمہیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، تو ایک لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اور اس لکڑی کا کمال کیا تھا سنو، جب موسیٰ علیہ السلام زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا۔ آج یہ عہد کر لو، ہم اس امام کے پیدائی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں خون کی برساتیں دیکھی ہیں، لہٰذا اگر صبح تک بھی بارش برسے تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اب یہاں پر کتنے ایسے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنے کپڑے گیلے کرنا پسند کرتے ہوئے ہیں، الحمدللہ میری یہی ضرورت ہے، اسی میں میری پیدائش ہے، اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے اچھے اور مجھ سے کئی بڑے اس زمین کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرما۔ مولا کریم کے دربار تیری آنکھیں بندے تیرے حبیب کے ذکر میں یہاں موجود ہے، اگر بارش کے قطرات ان کو پریشان کرتے ہیں تو مولا تیرے دربار میں انتظار ہے، تھوڑی دیر کے لیے بارش کو روکی ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں بارش رحمت ہے تو مولا صبح تک ہمارے گھروں پر بارش کرتا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ہاتھ میں جو بہتر ہوگا وہی سب ہوگا ہمارے لیے مبارک۔ جب بارش برستی ہے تو شاعر نے کہا، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، محبوب جو آنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، برسنا ہے تو تھوڑی دیر رک جا، میرے محبوب کو آنے لے دے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، محبوب جو آنے والے ہیں۔ جب وہ آ جائے تو اتنا برس کہ وہ جان سکے، جب آ جائے تو اب خوب برس، اب خوب جھڑ کے برس، تھوڑی دیر سے انتظار ہے۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائشوں نے آج امتحان کی گھڑی کو مکمل کیا ہے۔ بارش رک گئی یا نہیں رکی؟ محسوس ہو رہی ہے؟ مختصر سے وقت میں مولا نے تمہیں اس امتحان کی گھڑی کو پار لگایا۔ مولا
کریم دنیا میں آنے والی بڑی بڑی آفتوں کی بارشوں میں بھی ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے، ہمارے قدموں میں مضبوطی، ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا آپ کے پاس، میں کچھ نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے ضرور عرض کر کے جاتا ہوں۔ ہماری زندگی کا جو ذخیرہ ہے، ہماری زندگی کا جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز پر تم فخر کرتے ہو؟ بڑے باپ کے بیٹے ہونے پر، کسی نیتا سے تعلق ہونے پر، یا اپنے منصب پر، یا اپنے علم پر نہیں؟ میرے عزیزو، مومنین جو ہے وہ اگر کسی بات پر فخر کرتے ہیں تو مدینے والے کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر کرنا سیکھو، انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی سرخ رہوں گے اور آخرت میں بھی سرخ رہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ کا مطلب ہے مجھے بھیجیں گے، اگر میں بھیج رہا ہوں تو انشاءاللہ میرے بچوں بھی بھیجیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر تاریخ کے پتھر برداشت کرے، کانچ کے ٹکڑے میرے آقا کی پیشانی پر پھینکے گئے۔ جسم پاک جب لہو لہان ہو گیا، حضرت زید جو حضور کے ساتھ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر ایک باغیچے میں جا رہے تھے۔ اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین سے ہٹنے کو تیار تھی، کیا آج ان کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار ہے؟ آپ لوگ مجھے برداشت کرنے کو تیار ہے کہ میں بولتا ہوں میرے سلام پڑھ کر جلسے کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے اور کپکپی آ رہی ہے، ایک بات میں آج ضمانت دے کر کے جاؤں گا، میں بڑا آدمی سید احمد شاہ قادری بغدادی کے قدموں میں کھڑے ہو کر میں اتنی بات کہوں گا، جتنے بھیگے ہیں انشاءاللہ العزیز کسی کو بخار نہیں آئے، اور اگر کوئی بخار آئے گا تو ایمان کا بخار آئے انشاءاللہ العزیز۔ آج یہاں پر کوئی کھانا لینے نہیں آیا یا کوئی 500,000 کی نوٹ لینے نہیں آیا، یہاں جو بھی آیا ہے وہ محمد خضرا کی برکت لینے آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات لینے آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے عزیزوں، وقت کم ہے، جو میسج ہے آج کا وہ اتنا ہے، سمجھ لو آپ جو حالات ہے آج، جو اہم میسج ہے آج کا وہ سن کر کے جاؤ۔ آج صرف اور صرف تمہارے گھر خطرے میں نہیں ہے، آج صرف اور صرف تمہاری زمینیں جائیداد خطرے میں نہیں ہے، آج پورا تمہارا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آج تمہارے ایمان اور اسلام کی ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، اس لیے آج میں سڑک کی ان گلیوں میں جب بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے سے بچے اچھل اچھل کر کے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں،
دل میں یہ اطمینان ہو گیا، دل میں یہ اطمینان ہو گیا انشاءاللہ العزیز کل کو اگر ہم مر بھی گئے تو یہ بچے پرچم مصطفیٰ لہرائیں، دین کے عالم کو اٹھا کر کے یہ بچے کل نکلیں گے۔ اس کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے یہاں پر موجود ہیں جہالت ختم کرو۔ بہت دنوں تک اس طرح بے نمازی بن کر کے رہے، آج بھی مجھے حیرت ہوتی ہے تمہارا نام عبداللہ احمد، تمہارا نام محمد، تمہارا نام ابراہیم اسماعیل، لیکن شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے، تاش کے پتے کھیلنے کی عادت ابھی نہیں گئی ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ جہالت ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری تقریریں سنتے ہیں، سب کے گھروں میں دین پہنچا ہوا ہے۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا بچہ ہے، کون سی ایسی بچی ہے جن کے گھروں میں موبائل نہیں، اسلامی بیانات نہیں سنتے، ساری چیزیں سنتے ہیں، اور اس کے باوجود مجھے پتا چلتا ہے کہ ابھی شراب کی لت نہیں گئی، جوا کھیلنے کی عادت بھی نہیں گئی۔ میرے عزیز کو یاد رکھو، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آج تم سے حکومت روٹھی ہوئی ہے، آج تم سے اقتدار دور بھاگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ میرے نبی کے غلام جس طرف جاتے تھے زمانہ اس طرف جاتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ آج تمہاری مسجدیں داؤ پر لگی ہیں، تمہارے یہ اونچے اونچے مینار تمہیں پکار رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے کون ہے؟ اے نوجوانوں، آج زندگی میں انقلاب لانے کا وقت آ چکا۔ ایک دو مثالیں میں اگر تمہیں بتا دوں، ایک صحابی حضرت سفینہ یہ جنگل میں گئے تھے، راستہ بھٹک گئے، مدینے کے رہنے والے تھے، واپس راستہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اچانک راستے میں ہی جنگل کے اندر ایک بھیانک شیر سامنے آتا ہوا نظر آیا۔ شیر سے کون نہیں ڈرتا؟ جنگل کا درندہ منہ پھاڑے ہوئے آ رہا تھا جیسے بھوکا شیر ہے ابھی کھا جائے گا، لیکن جب وہ قریب آتا گیا، حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے کیا کر سکتے؟ ڈنڈا اٹھاتے، مارتے، پتھر سے مارتے، کسی چیز سے اپنا ڈیفنس کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا، کھڑے رہے، شیر آتا رہا۔ جب شیر قریب آیا، ان کے الفاظ یہ تھے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے، تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اتنا جملہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، نہ پتھر اٹھایا، نہ لکڑی اٹھایا، نہ اپنا ڈیفنس کیا، بس اتنا کہا، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، روایت میں، وہ درندہ شیر جو منہ پھاڑے آ رہا تھا قریب آیا اور اپنا سر جھکا کر ان کے تلوے چاٹنے لگے، ان کے قدموں میں جھک گیا، اور اتنا ہی نہیں ان کے پیر چاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی آگے بڑھا اپنی دم ہلاتے ہوئے، جیسے کوئی وفادار کتا دم ہلاتا۔ شیر آگے چلتا رہا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں جو راستہ بھٹک گیا تھا وہی درندہ شیر مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا۔ جب رسول پاک کی غلامی سچی ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز تمہاری غلامی میں آ جاتی ہے۔ اگر درندہ شیر مصطفیٰ کریم کے کو غلام کی غلامی کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول پاک کو اللہ نے پورے جہاں کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج بھی یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، تم عمل تو کر کے دیکھ لو، تم عمل تو کر کے دیکھ لو۔ بارہا کے تجربے ہیں اس طرح جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، مولا کریم ان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، غلامی میں لگاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحبہ میں تھے، حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور حضور پاک ان کے ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا علی؟ حضرت علی رو رہے تھے، کہا میری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو کیا سورج جو روز چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے،
आज भी यही बात कहना है ना, एक बार डूब गया तो आएगा। या टाइम से पहले तुम में से किसी की ताकत है तो रात के 3 बजे सूरज को निकाल के दिखाओ, कर सकते? ये निजाम कायनात नहीं बदलेगा। ये कायनात का निजाम है कि रोज जैसा चलता है अपने टाइम पर चलता रहेगा। लेकिन हजरत अली है कौन? गुलाम मुस्तफा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक है। जब बेटा रोने का असर की नमाज नहीं पढ़ा, सूरज डूब गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गम किस बात का? हुजूर ने इशारा किया, सूरज वापस पलट करके आया, वापस असर के मकाम पर आया। हज़रत अली ने फिर अपनी असर की नमाज अदा की। हर सुन्नी ये वाकया जानता है, हर सुन्नी घर का बच्चा ये वाकया जानता है। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि कायनात का निजाम सब अपने टाइम पर चलता है, लेकिन डूबा हुआ सूरज अगर किसी के लिए निकलता है तो मुस्तफा के गुलामों के लिए निकलता है। हाँ, जब सूरज डूब करके वापस आ सकता है मेरे मुस्तफा के गुलामों के लिए, तो फिर ये छोटे मोटे दरिंदे किस मुकाम के? ये छोटे मोटे जो बरसाती कीड़े हैं इनका क्या होगा? शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम गुलामी में एक बार कामिल तो हो जाओ, तुम मेरे मुस्तफा करीम की निस्बत पर फख्र करने लग जाओ। ये नहीं कि दाढ़ी छिला करके, टोपी छुपा करके, नहीं, मुझे हीरो बनना है, मॉडर्न बनना है, 4 लोग देखेंगे मुझे, मैं इस पुराने लिबास में आऊंगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो फिर तुम हुजूर की गुलामी में आएगा? हुजूर की निस्बत पर तुम्हें शर्म क्यों आएगी? अरे मेरे अजीजों, इन दुनिया में मुजरे करने वाले और ये टिकटॉकर के फॉलोअर बन करके लोग ये समझते हैं कि हमारी भी वैल्यू है। कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। आज तरह से एक छोटा सा गांव है, तरह से एक छोटा सा गांव है, इधर से निकले तो उधर खत्म हो जाएगा, उधर से निकले तो इधर खत्म हो जाएगा। एक छोटे से गांव में मुझ जैसा एक तालिब इल्म जो यहीं पढ़ा, यहीं पला, यहीं से चला, तवज्जो चाहता हूं। आज भी हम ताला हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाने का मौका मिला है। मैं ये फख्र के लिए नहीं कह रहा हूं, तहदीस नेमत के लिए नौजवान बच्चों को बताना चाहता हूं। जैसे 6 महीने में मैंने 22 स्टेट में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क की दास्तानें सुनाने की गरज से सफर किया, हुजूर की मोहब्बत के पैगामात खुशबुएं बिखेरने के लिए सफर किया और वापस अपने उस वतन में आया। आज सबने अपनी आंखों से भी देखा, बहुत सारे लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, यहाँ से इनको बुला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। आज अपने आंखों से भी बहुत सारे बच्चों ने देखा। मेरे अजीजों, कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो आना चाहिए कि ये बच्चा हमारे सामने का है। हो सकता है कि छोटे बच्चे मेरे से बहुत छोटे हो, बड़ा भाई समझते हैं। अगर बड़ा भाई हमारा ही हर जगह पर जा रहा है तो इस पर जो फूल डाल रहे हैं तरस का होने की वजह से, इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तरस की गलियों की वजह से। मेरे अजीजों, आज मैं ये रात बताता हूं, तरस अपनी जगह पर, इसकी गलियां अपनी जगह पर, दुनिया के किसी चप्पे में पैदा क्यों ना हुआ हो, अगर बात मुस्तफा करीम की करेगा तो हर जगह फूल बरसाए जाएंगे। हाँ, ये जो इज्जत है हमारी, या जो लोग आज इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए नहीं कि मेरा कोई बड़ा नाम है, मैं कोई नेता हूं या कोई बहुत बड़े खानदान से हो, मेरे अजीजों हम आम लोगों में से हैं, लेकिन मैं आज भी इस बात पर फख्र करता हूं, जो भी इज्जत मिली है वो किस बात पर मिली है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता नहीं, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, ये नाम ये अल्लाह हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सिखारे नहीं होते। इसलिए पैगाम ये देकर के जाता हूँ, बेदाम ही टिक जाइए बाजार नबी में। ये मत पूछना आज ये बुला रहा है मौलाना कि मदीने के बाजार में बिक जाओ, तो ये पूछना मत कि मुझे मिलेगा क्या। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाऊं कि यहाँ पर एक लैंड डेवलपमेंट में जा रही है, तुम भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, तो पहला सवाल होगा कितना परसेंट मिलेगा।
میں 5 لاکھ لگاتا ہوں، مہینے کا کیا ملے گا، سال کا کیا ملے گا. دنیا میں کہیں پر بھی اپنی محنت لگاتے ہو یا پیسے لگاتے ہو تو آپ نفع پوچھتے ہو کتنا ملے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں جس بازار میں بکنے کے لیے بلا رہا ہوں یہاں یہ مت پوچھنا کہ کتنا ملے گا. بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی ہے. اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، کبھی خسارے نہیں ہوتے. کسی بھی گھر کا بچہ ہو جب میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ جاتا ہے تو میں اندازہ ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تھے. کبھی ان کے پیروں میں رسی ڈال کر ان کا آقا کھینچتا تھا اور ان کے سر سینے پر گرم سر رکھی جاتی، ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا. لیکن جب مکہ سے آزاد ہو کر میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچے، حضور کی غلامی میں آئے، 6 سال کے بعد جانتے ہیں جب مدینے سے میرے آقا واپس مکہ آ رہے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ساری آلائشوں سے باطل معبودوں سے پاک کیا اور پہلی اذان دینے کی بات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 10,000 صحابہ تھے، 10,000 صحابہ. لیکن اذان دینے کے لیے ان 10,000 میں میرے آقا نے بلال حبشی کو پکارا. تو بلال کہاں ہے؟ آ جاؤ. جب بلال آئے تو اذان دینے کے لیے میرے آقا نے فرمایا اذان دو، لیکن یہاں سامنے کھڑا کر نہیں، ادھر اونچی جگہ پر نہیں، بلکہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. یہ پہلی اذان تھی. میرے عزیزوں، کعبے کی چھت پر سے یہ اذان ہو رہی ہے. یہاں پر شارعین اور عاشقوں کی جماعت یہ کہتی ہے اذان تو نیچے کھڑے ہو کر بھی دے سکتے تھے، مسجد حرم میں کہیں سے دے سکتے تھے، کعبے کی چھت پر چڑھانا کیا مطلب؟ دنیا کو یہ میسج دینا تھا جو نبی پاک کی محبت میں زخم پڑا ہے، مولا سے کعبے کی چھت پر دکھا دیتا. عزتیں جو ملتی ہے وہ نبی کے نام پر ملتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے جاؤ کہ دیکھنا عزتیں کس طرح تمہارے گھر آتی ہے. عزیزان گرامی وفات، آج کا خلاصہ کلام یہ ہے، حالات کس طرح سے بھی ہونے دو، حالات جیسے بھی کرنے دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اسلام یہ کیسا مذہب نہیں اور کسی گلی کوچے اور محلے کا دین نہیں، اسلام پوری دنیا کا مذہب ہے. اور جس دن اس زمین پر پہلے انسان نے قدم رکھا، پہلا انسان کو دنیا کا یاد ہے اپنے باپ کا نام؟ ہاں، ہمارے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سب سے پہلے اس زمین پر قدم رکھنے والے اسلام اسی دن سے آیا ہے، اسی دن سے آیا ہے. اور دنیا کا حقیقی مذہب جو اپنے باپ کا مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلا ہے اسلام. اور ایک بات یاد رکھنا، صبح قیامت تک اسلام کا یہ پودا لہلاتا رہے گا. ہزاروں فرعون آئے گئے، کئی شداد نمرود قارون ابو جہل آئے گئے، لیکن اس اسلام کے درخت کا کچھ نہ بگاڑ سکے. آج ہمارے بچے اگر پریشان ہو رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے ہم مر جائیں گے، تم مر جاؤ گے، لیکن اسلام کبھی نہیں مرنے والا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جی جانے کے بعد ایک اور مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اب تو بارش کی عادت نہیں ہوئی، اب تو بچانا چاہے تو سب ختم ہو چکا ہے. ایسے ہی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ آگے. شروع میں تھوڑا تھوڑا بتا رہے تھے، کبھی سڑکوں سے نکل کر کے کہ نہیں ہم اپنی پیروں کا حجاب بچا لیں گے، ہم اپنی اذانیں بچا لیں گے، ہم اپنی مسجدیں بچا لیں گے. بعد میں ایک وقت آئے سب بھیگ چکے ہوں گے، سب بھیگ چکے ہوں گے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کی جماعت کچھ نہ کرے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب پورا جسم بھیگ جاتا ہے تو پھر جماعت میں کوئی صلاح الدین پیدا ہو ہی جاتا. ایک بات یاد رکھو، چونٹی کو بھی اگر دباؤ گے نا کاٹ لے گی، مکوڑے کو بھی پکڑو گے کاٹ لے گا. ہر جانور ڈیپینڈ کرتا ہے
اگر اس کو زیادہ دباؤ گے تو کھا لے گا. ارے مرغی کے بچوں کو پکڑ کے دکھاؤ, جوان مرغی فارم میں گئی, جوان مرغی کے بچوں کو پکڑ کے دکھاؤ, ٹھوک مارے گی. جانور کی ڈیفینس کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز جن کے سینوں میں ایمان موجود ہے, اسلام موجود ہے, وہ اپنا سیلف ڈیفینس اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس سرزمین پر غریب نواز کا لایا ہوا یہ مشن جس طرح کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. اور ہمارا ہر بچہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے سنو, اگر یہ بارشیں طوفان یہ ساری چیزیں دوسری شکلوں میں جائیں تو میرے عزیزوں بھاگم دوڑ مت کرو, بھاگم دوڑ مت کرو, جمے رہو. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. جن لوگوں نے, یہ 25ویں پارے کی آیت, 24ویں پارے کی آیت, 24ویں پارے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا, پھر اس پر جمے رہے, ڈٹے رہے, کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ مولا فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پر اللہ تعالیٰ اتارے گا. تم جمے رہو. تم نے بچپن سے کیا کہا ہمارا رب, ہمارا رب, ہمارا رب. اس پر اگر جمے رہ گئے, چاہے کوئی گردن پر تلوار رکھ لے, چاہے ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر لے, اگر تم اس بات پر جمے رہے کہ میرا رب اللہ ہے, پھر دیکھنا قرآن کا وعدہ برحق ہے. اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا, تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا. ایک بات میں بتاتا ہوں, امام احمد بن حنبل ایک بڑے امام, ایسے حالات ان پر آ گئے کہ وقت کے ظالم خلیفہ نے گرفتار کر کے کوڑے مارنا شروع کیا. ایک بار نہیں 3 بار گرفتار کیا. علماء حق جو ہے ہر زمانے میں آزمائے گئے. اگر مولانا لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کو کوئی ٹچ نہ کرے اور ہم آرام سے اپنے حجرے میں بیٹھے رہیں تو پھر تم دین کے اس مشن کو لے کر کیسے بڑھ سکو گے؟ جب بھی ظالموں کے خلاف بات کی جائے گی ہمیں پکڑیں گے, ہمیں جیل کی سزا دیں گے, پھانسی تک لٹکائیں گے, یہ سب تاریخ رہی ہے ہماری. لیکن اب یہ ڈر ختم ہو گیا, جب پورا ہی بھیگ چکے ہیں تو اب کیا کرنا, بھیگ گئے نا سب. ہاں الحمدللہ حضور پاک کے نام پر جب ہم پورا بھیگ ہی چکے ہیں تو اب کی بات کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارا تھا جلاد, 300 کوڑے مارے گئے آپ کو 3 مرتبہ میں. 100 کوڑے دور کی بات, اگر تم کو 10 کوڑے پڑیں گے نا جسم کی چمڑی نکل جائے گی. وہ امام جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, بادشاہ وقت کا بادشاہ جلاد کو لگا کر کوڑے مار رہا ہے, صرف لنگی پہنے ہوئے, جسم پر سے اوپر سے کپڑے ہٹا دیے گئے, پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے, مارے جا رہے. 2 ہاتھ زنجیروں سے اوپر باندھے ہوئے ہیں, 2 ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جسم پر کوڑے پڑ رہے ہیں. اسی اثنا میں آپ کی لنگی کھلنے لگ گئی. ایک ہی لنگی تھی, کھسک کر کے نیچے آنے لگی. امام احمد بن حنبل کوڑے پڑنے کے غم میں نہیں روئے, لیکن جب لنگی نیچے آنے لگی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یوں حس کیا مولا کیا میں بے سطر ہو جاؤں گا, میں ننگا ہو جاؤں گا, میرے حبیب کے نام پر کوڑے کھا رہا ہوں. آپ کے دونوں ہاتھ بدے ہیں, اگر لنگی کو پکڑے تو کیسے پکڑے؟ جلاد کوڑے مارتا رہا, کوڑے مارتا رہا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پیچھے سے 2 ہاتھ برابر ہوئے. امام احمد بن حنبل کی تہبند کو لنگی کو مضبوطی سے باندھ دیا, مضبوطی سے باندھ دیا. اور جب لنگی کٹ کے بند گئی, امام احمد بن حنبل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے ہنسنے لگ گئے, ہنسنے لگے. جلاد جو کوڑے مارا تو رک گئے, کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے اور یہ لنگی تمہارے نیچے گر رہی تھی, کس نے باندھا, کس نے باندھا, تم کیوں ہنس رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کہا او اللہ تو اپنا کام جاری ہے, تو اپنا کام جاری ہے, کوڑے مارا تو مار, جس کے لیے مار
میرے عزیزوں جس کے لیے ہم تکلیف اٹھائیں گے وہ مصطفیٰ کریم ضرور تشریف لائے. اس بات کے یقین کے ساتھ جیو, اس بات کے ہم کسی جھوٹے پرچارک میں نہیں ہیں. ہاں یہ ہم پارٹیاں نہیں چلا رہے کہ صبح ایک الگ جھنڈا ڈال کے چلو, دوپہر میں ایک الگ جھنڈا چلے, شام میں ایک الگ جھنڈا, صبح بی جے پی کا, دوپہر میں کانگریس کا, شام میں جنتا دل. یہ پارٹیاں نہیں, یہ دین اسلام ہے. ہم جس دن پیدا ہوئے تھے ہماری ماں کی گود سے اٹھا کر پہلی بار ہمارے کان میں اگر کوئی آواز آئی ہے تو اللہ اکبر. تمہارے کانوں میں اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ آج بھی تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہو؟ اذان دیتے ہیں. کس بات کا ہم یقین دلاتے ہیں اپنے آنے والے بچے کو؟ اے بچے تو دنیا میں آ رہا ہے اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. پیدا ہوتے ہی اب یہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب کسی خاص کو بڑا سمجھیں, کسی مزدور کو بڑا سمجھتے نہیں. جس کے کانوں میں بچپن سے پہلے دن سے یہ آواز گونج رہی ہے وہ اسی بات پر جمع ہے. اور اتنی بات نہیں میرے عزیزوں, جس دن ہم مریں گے, جس دن ہم مریں گے ہمیں نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازے میں لا کر امام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ہوتا یہی ہے, ہمارے لاشوں کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ جنازے کو سامنے رکھنے کے بعد پیچھے سارے لوگ صفے لگائیں گے, امام سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کیا کہے گا؟ اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی یہ ہے, دنیا میں آیا تھا تو یہی نعرہ لگاتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جائے گا تو یہی نعرہ لگاتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں اس بات کا یقین رکھو کہ طاقتیں آتی ہیں, تھوڑی دیر کی آزمائش ہوتی ہے, لیکن یہ اندھیرا چھٹے گا اور صبح ہونی ہے. ہمیشہ رات نہیں لیتی, سورج نکلتا ہے. اب ایک بات مثال, ایک اچھے محقق ایک دانشور نے کہا تھا, ٹرین کا سفر کیا آپ, شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ کیے ہو کچھ لوگ نہیں کیے. ٹرین کا سفر جب کرتے ہیں تو ٹرین کبھی کبھار سرنگ میں چلی جاتی ہے, پہاڑ کے اندر سے ہو کر کے دوسری جگہ جاتی ہے. ہوتا ہے جب ٹرین سرنگ میں جاتی ہے پہاڑ کے, اندھیرا آ جاتا ہے, بہت اندھیرا آتا ہے. اور مجھے بتاؤ جب ٹرین اندر سرنگ میں چلی جائے, اندھیرا آ جائے تو کیا سب اتر جاتے ہیں پیسنجر؟ بھاگتے ہیں ٹرین چھوڑ کر کے, ارے اندھیرا آ گیا اندھیرا نہیں, کوئی نہیں چھوڑ کے بھاگتا, سب سیٹ پر بیٹھے رہتے. کیوں؟ سب پیسنجرز کو یہ یقین رہتا ہے کہ ڈرائیور چلا رہا ہے, ابھی آگے نکال لے گا, سرنگ ختم ہوگا, اجالا آئے گا. سارے پیسنجرز کو یقین ہوتا ہے, سب سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز ہو, ہماری زندگی میں اگر یہ ظلم کی بدلیاں چھائی ہے, اگر یہ اندھیرا آیا ہے ظالموں کی طرف سے, تو کوئی اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگے گا نہیں. اللہ رب العزت چلا رہا ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے کہ یہ اندھیرا نکلے گا, مولا ہمیں روشنی میں لائے گا. اسی لیے میں بار بار ایک شعر کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو چبھتا ہے, کچھ لوگوں کو گڑتا ہے, لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ کیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور ہے انشاءاللہ. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی وقار, اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں رہے, اور جینا مرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو سکھا دو. میں بہنوں سے, بچیوں سے بھی کہوں گا, اب اپنی پرانی زندگیاں جو جہالت کی تھی وہ چھوڑو, نمازوں کی پابندیاں کرو. اسلام آج گھر گھر میں روشن ہے. موبائل میں تمہیں ہزاروں علماء کرام کی تقریریں سننے کا موقع ملتا ہے. قرآن پاک پورا موبائل میں موجود ہے, انٹرنیٹ کس کے گھر میں نہیں پہنچا ہے. آج بھی اگر وہی گانے باتیں بجتے ہیں, آج بھی اگر شوہر رات کو پی کر آتا ہے اپنی عورت کو مارتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں زمانے جہالت سے تم ابھی باہر نہیں آئے. آج بھی اگر زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں بدلے
تو پھر کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم سے سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ آپ کو پتا ہے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور محدثین فرماتے ہیں صرف اپنی جوانی کا حساب دیتے دیتے قیامت میں 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 400 سال لگ جائیں گے۔ کیا جواب دو گے اگر رب تبارک و تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ جب میرا دین خطرے میں تھا، قرآن کو اور میرے مصطفیٰ اور اسلام کو گالیاں دی جا رہی تھی، تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے نوجوانوں کیا یہی جواب دو گے کہ رات بھر گیم کھیلتا تھا، رات بھر چیٹنگ کرتا تھا؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اس لیے بدلو ان زندگیوں کو، اپنی زندگی کو کام کی بنا لو، کام کی بنا لو۔ اس طلب میں تو جیو کہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے غیر نسو کھیلے کا غلام نہیں، میں کائنات کے سب سے بڑے آقا کا غلام ہوں۔ میرے جینے کا انداز، میرے چلنے کا طریقہ عام لوگوں کی طرح نہ ہو۔ اس لیے اب یہاں پر ایک ایسا ریگولیشن آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے۔ اتنے لوگ اگر طرف کے اس چھوٹے سے گاؤں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب پاکی کے ساتھ آئے ہیں۔ آج تو صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ طرف میں عید کا ماحول نظر آ رہا ہے، الحمدللہ۔ کس بات کا ہے؟ عید تو کل ہو چکی ہے لیکن آج بھی عید لگ رہی ہے۔ کس بات کی ہے یہ خوشی؟ یہ اپنے نبی سے محبت کی علامت ہے، حضور پاک سے محبت کی علامت ہے، جو تمہارے چہرے کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب تو اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بارش برس بھی گئی اور تم یہی رہ گئے، یہ میرے مصطفیٰ ہی کی تو نسبت ہے۔ میں کہتا ہوں نیتاؤں سے آؤ اور جمع کر کے دکھاؤ، آؤ۔ 200 روپے میں مجمع جمع کیا جاتا ہے اور ادھر 4 بوندیں گریں گی کہ سب بھاگیں گے، ہاں، لیکن یہ 100 200 500 1000 کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں پیسے دے کر کیا ہے؟ چندہ تو دیے ہی ہوں گے نا جلسہ کرنے والے، خود سے دیے ہیں اور خود سننے کے لیے آئے، اور ان کی آزمائش بھی پلس ہو رہی ہے، بارش برس برس کر کے ان کو اوپر سے نیچے بھگا چکی ہے، لیکن جانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در مصطفیٰ کے جو غلام ہیں وہ در کے سامنے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اب سنو، جب اس قدر تمہارے اندر حضور کی محبت کا احساس ہے تو ایک کام اور کر جاؤ، ایک کام اور کر جاؤ، ایک کام اور کر جاؤ۔ جب تمہارے اندر اس قدر بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو، اب سارے لوگوں کا ایک ایسا اتحاد ہو، ایک ایسی جماعت تمہارے درمیان ہو، یونیٹی، اور ایسا اتحاد ہو کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی غلط کاریوں میں پڑا ہے ہم اس کی اصلاح کریں۔ شراب، زنا، چوری ڈکیتی، تاش کے پتے، جوا، اس کا بائیکاٹ کرو، سود کو اپنے نظام سے اپنے معاشروں سے نکالو۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف مولانا نہیں، پورے عوام مل کر کے کر سکتی ہے۔ آج 80% 90% لوگ اچھے ہوتے ہیں گاؤں میں، 10% لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ 90% لوگ دیکھ دیکھ کر کے ہنستے رہتے ہیں۔ دیکھو پیتا ہے، اس کو دیکھو وہ شراب پیتا ہے، وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے۔ تم 90% اچھے لوگ ہو اور ان 10% لوگوں کو صرف دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جب اسے فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تب وہ رک جائے گا اور کہے گا مولا میرے ان پڑوسیوں کو تو کیوں نہیں پوچھتا کہ زندگی بھر اگر بگڑتا تھا تو انہوں نے ایک بار بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم سے بھی سوال ہوگا، پھر تم کو بھی پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، ہماری یونٹی ایسی ہو، کیا ایک 10 لوگ مل کر کے ایک شرابی کو سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا 10 لوگ مل کر کے جماعت کے بڑے لوگ ہیں یہ نہیں کہہ سکتے؟ آج دیکھو کورونا آیا تھا تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ابھی مر جائیں گے، ابھی مریں گے۔ ایک آدمی کو کورونا محلے میں ہو گیا تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے آس پاس بیریکیڈنگ لگائے، اس کے گھر کو سیل کر دیا گیا تھا، اس کا وائرس اڑ کے کہیں نہیں چلے جائے۔ یہ سب مذاق ہم نے دیکھا ہے، ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا؟ ایک بیماری کے لیے تم سب الگ تھے اور حکومت ڈرا بھی نہیں تھی تمہیں
کہ اویئرنیس لاؤ کہ یہ وائرس پھیلنے نہ پائے. میرے عزیزوں یہ وائرس تو جان لے سکتا ہے یا بیمار کر سکتا ہے، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے میں بتاؤں ابھی بھی کورونا وائرس میں جتنے مریض مبتلا ہوئے 98% کیور ہوئے، صحیح ہو کر کے آ گئے گھروں پہ. 2% لوگوں کی موت ہوئی، 98% لوگ صحیح ہو کر کے بھی آ گئے. یہ وائرس کو بیمار کرے گا، ہاسپٹلائز کرے گا، 14-15 دن مہینے بعد واپس آ سکتے ہو. اس سے بڑا ڈینجر وائرس جو ہے وہ گناہوں کا وائرس ہے. ایک شرابی محلے میں رہتا ہے، ایک زانی زنا کرنے والا محلے میں رہتا ہے تو پورے محلے پر برکت نہیں اترتی، پورے محلے پر نہیں آئے گی. جوا جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے ایک بار اگر کسی نے کھیلا ہوتا تو 40 دن تک کے لیے کوئی رحمت اور برکت نہیں آئے گی اس جگہ پر. ایسے ان وائرس کے خلاف لوگ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اویئرنیس لانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو پکڑو، مارو، ڈانٹو، نکالو. 10 لوگ بھی اگر اس کو پکڑ کر دوستی میں لائے کہیں میرے بھائی یہ اچھی چیز نہیں، تو اپنے جسم کے ساتھ بھی بربادی کر رہا ہے. تیرے ساتھ تیرے بیوی بچے بھی آزمائش میں ہے، تیرا پورا گھر مصیبت میں ہے، اور تیرا پورا خاندان تیری وجہ سے مصیبت میں ہے. میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو ایک نوجوان بگڑتا ہے شراب کے نشے میں یا جوئے کے اڈے میں جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان کس قدر آزمائش کا شکار ہوتا ہے پتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں گھروں کے کام کاج پر چلے گئے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے عورتیں کس قدر مصیبت اٹھاتی، کس کے لیے، کس کی وجہ سے؟ تمہارے بگڑنے کی وجہ سے. اور اس کو کوئی نہیں سدھارتا، کوئی کہتا نہیں ہے، پورے گاؤں میں کوئی نہیں بولتا کہ بیٹا سدھر جا. بڑے بوڑھے لوگ بھی دیکھ کر کے ہاں ایسے ہی منہ پھیر کے چلے جاتے، جوان لوگ بھی اسے چھوڑ دیتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے لگاؤ ہے، محبت ہے، تو میرے عزیزوں آج اس چیز کی تبدیلی لانے کا وقت ہے کہ میں اپنے سگے بھائی کو جہنم میں کیسے جانے دے سکتا ہوں. کل قیامت کے دن تم بخشے گئے اور تمہارا یہ بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہو تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس لیے یہ پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی یونٹی بنائیں کہ کوئی بھی مسلمان شراب کو ہاتھ نہ لگائے. حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ اسے پلایا جائے. جو شراب پیتا تھا کل قیامت کے دن جہنمیوں کا سڑا ہوا جسم کا پیپ جو نکلے گا اس کو بھی پکا پکا کر پلایا جائے. اور یہاں تک کہ اسے جہنم میں جب پلایا جائے گا کیا پلایا جائے گا؟ مائے حمیم، ایسا گرم پانی کھولتا ہوا کہ وہ پانی جب اپنے منہ کے قریب کرتا ہے تو اس کا نیچے کا ہونٹ جل کر کے نیچے گر جاتا ہے، لٹک جاتا ہے. اتنا کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا. اور اگر وہ پی لیا، کیونکہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ پینا پڑے گا، جب وہ پانی پی لے گا تو اس کی انتڑیاں پورے پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گی. یہ سخت سزائیں ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں اللہ نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے رک جاؤ، جس چیز کو منع کیا ہے اس سے باہر جاؤ. اور سود کھانے والوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہونا ہے تو کیسے؟ بڑی کے پیسوں سے، بیاج دے کر کے، سود دے کر کے ہم کما لیں گے. توجہ چاہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. تو مسلمانوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اگر تمہارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور اسلام سے نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں میں بولوں؟ اگر تمہارا تعلق اسلام سے ہے تو یہ میں بولوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ سود کا، بڈی کا، حضور فرماتے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر گناہ ہے. کیا یہ مسلمان اس چیز میں ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ سب جو ہے وائرس ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ اصل وائرس ہے جو نسلوں کو بھی بگاڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے.
اور باقی رہے نوجوان. تمہارے اندر جو بیماری ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ہمارے ابھی جو نوجوان ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، یہ سب برائیاں تم سے دور تو ہے، لیکن ایک بڑی برائی یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے. تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جہنم میں جو مجرم ڈالے جائیں گے، سورہ مدثر 29ویں پارے کی آیت میں بتا رہا ہوں، بہت سارے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیوں تم کو جہنم میں ڈالا گیا؟ عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو سارے وہ لوگ کیا بولیں گے؟ جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. یہ مسجدیں آج جو خالی خالی رہتی ہیں، کل مسجدیں ٹوٹیں گی تو بوال کرتے ہو، سڑکوں پہ آتے ہو، احتجاج کرتے ہو، مسجد کو شہید کر رہے، مسجد کے مینار توڑ دیے، مسجد کے گنبد توڑ دیے. تم نے مسجد کے ساتھ کیا کیا؟ ارے وہ دشمن ہے، وہ مسجد کو مانتے نہیں اس لیے توڑ رہے. ایک بات ہم نے بہت پہلے سنی تھی، ہمارے ہاں پرانے لوگوں میں ایک مسئلہ مشہور تھی، خالی تکتی کتوں کا راز ہے. خالی تکتی یا کھلی تکتی؟ کتوں کا راز. ہوتا کیا ہے؟ تکتی کا مطلب بھی کھلا ہوا میدان، اگر کوئی وہاں پر آتا جاتا نہیں ہے تو کتے ہی رہیں گے، دن بھر کتے بیٹھے رہیں گے. لیکن لوگ اگر وہاں پر بیٹھتے ہیں، آتے جاتے، تو کوئی کتا کیوں آئے گا؟ میرے عزیزوں، جب تم جگہ خالی کرو گے تو کتے آئیں گے. مسجدوں کو تم نے آباد کرنا چھوڑ دیا تو خالی مسجدوں کی طرف کتوں کی نظر پڑنے لگ گئی. اگر تم مسجدوں کو آباد رکھتے، مجال ہے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، مسجد تمہاری حفاظت کرے گی، تم نہیں، مسجد تمہاری حفاظت کرے گی. مسجد کا وقار ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ ہوئے زمین پر وہ مسجدیں، ان کی سفارش بھی قیامت کے دن قبول کی جائے گی. مسجدیں نمازیوں کے حق میں سفارش کریں گی قیامت کے دن، مولا اس کی بخشش کر دے، یہ میرے اندر آتا تھا اور سجدہ کرتا تھا. ان کی سفارشیں ہوں گی قیامت کے دن، یہ تمہاری حفاظت کرے گی. نوجوانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، اب صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. اگر جب کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانے سے ہی انقلاب آنا تھا تو برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت گلے پھاڑ پھاڑ کر کے بھی نعرے لگائیں گے. اس لیے کہ ایمان اور اخلاص جب تک نہیں آئے گا اور امن کے میدان میں جب تک تم نہیں اترو گے تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بدل لو اپنے آپ کو، بدل لو. اگلا جو زمانہ آ رہا ہے بڑا سخت زمانہ ہے. میں نے بزرگوں کی پیشین گوئیاں جو پڑھی ہے، میں 100% یقین کے ساتھ کوئی بھی چیز بھوشیوانی تو نہیں کرتا کیونکہ علم غیب نہیں ہمارے پاس، لیکن جو بزرگوں نے اپنے خدا داد صلاحیت سے جان لیا یا اپنی طرح سے انہوں نے جو بیان کیا وہ میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی، ان کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے. 800 سال تک کیا کیا ہونے والا ہے سب لکھا ہے انہوں نے، ہندوستان کے بارے میں، پوری دنیا کا نہیں، ہندوستان کا، کون بادشاہ آئے گا، کون جائے گا، کس کے کتنے سال رہے، یہ سب لکھا ہے. اس زمانے کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا، خون بہایا جائے گا، ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جائے گی. انہوں نے یہ بھی لکھا کتنے سال چلے گا، کہا کہ یہ 7-8 سال جو آئیں گے بہت سخت ہوں گے کہ سر چھپانے کی جگہ بھی مشکل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد کے حالات میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ظلم جب بڑھ جائے گا بہت زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان میں سے ایک قائد کو پیدا فرمائے گا اور وہ اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اسے مدد حاصل ہوگی اور پھر وہ مرجھائے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں وہ وقت آنا ہے. 7-8 سال بڑے سختی کے گزرے گے. اب تمہارے لیے حالات ایسے کہ تمہارا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے فرمایا
قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پر جمے رہنا اتنا سخت ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. کون کھڑا رہے گا ہتھیلی میں آگ لے کر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان پر اپنے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا. وہ زمانہ آ جا چکا. اب میں تمہیں یہ بتاؤں، ان کو اذانیں چبھنے لگی، اذانیں چبھنے لگی. اذان سے اگر کوئی بھاگتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے پتہ ہے؟ حدیث میں ہے شیطان. تو ہمیں تو یہ پتہ ہے پہلے سے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اذان سے ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی ران پہ اور پیچھے مارتے ہوئے بھاگتا ہے کہ پھر سے بلا لیا اس آواز میں، پھر سے اس آواز میں بلا لیا. تو آج بہت سارے شیطانوں کو اس آواز سے تکلیف ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان تم اتنی آواز میں دیتے رہو گے، ہم مسجدوں کے باہر آ کر کے اپنے گیت گائیں گے، اپنے پاٹ پڑھیں گے. میں دعوت دیتا ہوں پانچوں ٹائم آؤ میرے پاس، آؤ. جب جب اذان ہوگی تب آؤ. ہم اندر رہیں گے، تم باہر پڑھتے رہو، باہر پڑھتے رہو. میں بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. اپنی گیت گانا ہے، اپنا پاٹ پڑھنا ہے، پڑھو آؤ. ایک دن آئے گا کہ اذان ایسے اثر کرے گی تم سب بھول جاؤ کہ تمہاری زبان پر بھی اللہ اکبر آئے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے گا. غور سے سن تو لو اذان کو، سن تو لو. اور ہو سکتا ہے اسی بہانے تمہیں اذان اچھی لگ جائے. عزیزان گرامی وقار کے باتیں میں صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا دور آئے گا کہ تمہیں اپنا کلمہ پڑھنا بھی مشکل کر دیا جائے گا. اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ کلمہ طیبہ مت پڑھو، اس لیے کہ کہا جا رہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ تو مسلمان سب کو نکار رہے ہیں. میرے عزیزوں ویسے دیکھا جائے تو ہر ایک چیز سے ان کو الرجی ہوتی چلی جائے گی. دشمنوں کی بات کر رہا ہوں. آج بھی ہندوستان میں بہت سارے ہندو سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف پالیٹکس کے لیے، راجنیتی کے لیے اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے یہ لڑائیوں والے معاملات پیدا کیے جا رہے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. لڑتے عام لوگ ہیں، کوئی نیتا میدان میں نہیں رہتا، نہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. وہ تو سب آسٹریلیا امریکہ میں ہے. ہاں جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، کسان کے بچے آتے ہیں، مزدوری کرنے والے آتے ہیں، ٹھیلا کھینچنے والے آتے ہیں اور آ کر کے فساد کر کے چلے جاتے ہیں. پھر پولیس اسٹیشن میں گرفتار ہو کر کے 6 مہینے 10 مہینے جیل کاٹتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جو بھی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ پالیٹکس، یہ راجنیتی ہے. ہندو بھی سمجھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں یا سمجھدار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کس لیے یہ لڑایا بھڑایا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں اب یہ چیزیں آ ہی گئی ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو مولا ہم پر ظالموں کو مسلط کرے گا. ہم دوبارہ حضور کے قدموں میں آ جائیں گے، انشاءاللہ ہر ظالم اپنا منہ چھپا کر بھاگے گا. سبحان اللہ. آج میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر تمہیں فخر ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو تو انشاءاللہ اس کی گود میں غلام حسن غلام حسین ضرور پیدا ہوگا. اور کون سے بھی میں کہوں گا کہ تمہارے ذریعے سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، ایک بہت بڑا ریولیوشن آئے گا. اپنے بچوں کی تربیت ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں، جب انہیں دودھ پلاؤ تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے پلاؤ، درود پڑھ کر کے پلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کی تربیت کرو. پھر بچے بڑے ہونے کے بعد تمہیں شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. نہیں، جن بچوں کی تربیت حضور پر درود پڑھ کر کی جاتی ہے وہ جوان کیا بوڑھا بھی ہوتا ہے
وہ تمہارے قدموں میں اپنی جنت کو محسوس کرے گا. ہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ ہر بچہ وہی بچہ احترام کرے گا جس کو تم نے بچپن میں حضور کی محبت پلائی تھی. اسی لیے ہماری خواتین، بلکہ میں نے مصر میں ایک جگہ دیکھی تھی جہاں پر حاملہ عورتوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. عورت حمل سے ہو جائے، پریگنٹ ہو جائے، مہینے بھر کے بعد 9 مہینے کا کورس ہے. ان عورتوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس گھر میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ صبح سے شام تک وہاں گزارتی ہے. اس گھر کے اندر صرف قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے. قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے. اور وہاں پر کتابیں جو رکھی ہوئی حدیث پاک کی، تفسیر کی، فقہ کی کتابیں ہیں. ان عورتوں کو وہاں پر مشغول کر دیا جاتا ہے پڑھنا لکھنا. اسی میں تو تجربے سے بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں وہاں پر وہ اس گھر میں جایا کرتی تھی 9 مہینے تک، ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ سب عالم بنے ہوئے. سارے بچے الحمدللہ علم دین کا راستہ اور عام نہیں اچھے ہیں. اسی لیے عورت جو کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اسرائیل یہودی ملک ہے، پتا ہے اسرائیل میں یہ کام کیا جاتا ہے. وہاں عورت جیسی حاملہ ہوتی ہے اس کے لیے گورنمنٹ سے بھی پیکیج ملتا ہے. پیکیج کیا ہے؟ اس عورت کو اچھی غذائیں کھلاؤ جب تک 9 مہینے نہیں گزرتے. اور صرف کھلانا پلانا نہیں، اسے ٹپ سے ٹپ میتھمیٹکس کے فنڈے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. حساب میتھس کو حل کرتے رہو. وہ میتھس حل کرتی ہے، اچھی غذائیں کھاتی ہے اور بہت ہی تحقیقی کتابیں پڑھتی ہے. ان یہودیوں کا کہنا ہے کہ عورت حمل کے دوران جو کرتی ہے پیٹ میں بچے کے وہی اثر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماہر پیدا ہوتا ہے، بہت ہی ذہین پیدا ہوتا ہے، بڑے بڑے پلان کر سکتا ہے. وہ یہودی ماں کے پیٹ سے پلاننگ کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے اتنے ہو گئے ابھی بھی پلاننگ نہیں. ان بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے. پیدا ہو گئے ویسے مفت میں چھوڑ دیا جنگلی آوارہ میں. اسی طرح سے میرے عزیزوں نہیں، ایک بچہ ہمارے محلے کا قیمتی ہے. اسی لیے کہ غلام مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. ہاں یہ جو ہمارے نوجوان ہیں تھوڑے سے نرم ہو جائیں یہ بہت ہی زرخیز ہے. زرخیز کسے کہتے ہیں؟ سونا اگلنے والی زمین. اگر تھوڑا سا نرم ہو گئے میرے نبی کے نام پر تو پھر ان کے انقلاب کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس جائے. تمہیں پتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں انقلابی کام کیے وہ کوئی بہت بوڑھے نہیں تھے. طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، شہاب الدین غوری، ٹیپو سلطان شہید، یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے اپنی بھری جوانی میں انقلاب مچا دیا تھا. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے بڑی سی بڑی حکومتوں کے تخت پلٹ دیے حق کی آواز کے لیے. اسی لیے ہمارا کوئی نوجوان ویسٹ نہیں ہے، کچرا نہیں ہے. ان کی پرورش کی ذمہ داری عورتوں کی ہے. جب یہ بچے ہو کس بات کی پرورش کریں؟ بچہ پیدا ہوا ماں سے پوچھو، باپ سے پوچھو. آج کے زمانے میں ہاسپٹل نہیں بول رہے، باپ کہتا ہے ڈاکٹر بناؤں گا، بیوی کہتے ہیں انجینئر بنائیں. وہ ڈاکٹر یا انجینئر اسی جھگڑے میں بعد میں پتا چلا ڈاکٹر بنا نہ انجینئر ڈاکو بنا، کچھ بھی نہیں. ارے بچپن میں بچہ پیدا ہو ماں یہ کہہ دیتی کہ میں اس کو عاشق رسول بناؤں، باپ یہ کہتا کہ میں اس کو مصطفیٰ کریم کا غلام اور مجاہد اسلام بناؤں. تمہاری نیت کا بھی ثواب ہوگا، بنے نہ بنے یہ بات کی بات ہے، تمہاری نیت کا بھی ثواب ہوگا. جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے یہ اچھی نیت کرنا چاہیے. اور پھر جوانی کے مولا کریم کی شان ہے کہ بچوں کو کیا بنائے. اس لیے میں عورتوں سے کہوں گا اپنے گھروں کے اندر بھی ان کاموں کو تھوڑا سا تبدیل کر لو. جب چھوٹے بچے ہو تجھے ٹی وی سیریل یہ سب ختم کرو. اب اسلامی بہت ساری چیزیں تمہارے گھروں میں آ گئی. قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں مردے رہتے ہیں، وہ گھر قبرستان ہے. مجھے بتاؤ کتنے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے؟ اگر تم نہیں کر سکتے
تو موبائل میں ریکارڈنگ ہے، لگا دو، اسپیکر گھر میں لگاؤ، عورتیں سورہ یاسین شریف لگا دو، اپنا کام کرتی رہیں گی اور غور سے قرآن سنتی رہیں گی. یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک لگاؤ. ہم نے دیکھا ہے ان گھروں کے بچے جب نکلتے ہیں تو گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، گلی میں بھی آتے ہیں تو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ پڑھا کرتے ہیں. بچوں کی زندگی سے بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بات میں بتاؤں، ایک صحابی تھے ابو محذورہ، 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی. تو بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بار گلی میں کھڑے ہو کر کے ابو محذورہ نقل کر رہے تھے اذان کی. ہوتا ہے نا بچے نقل کرتے ہیں، ہماری بھی نقل کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں، ایسی تقریر کرتے ہیں، تھوڑی سی نقل کرتے ہیں. اچھا ہے نقل کرو. ابو محذورہ اذان کی نقل کر رہے تھے. کس کی اذان کی؟ بلال حبشی کی. بلال حبشی جو مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے تو ابو محذورہ چند لڑکوں کو کھڑا کرتے، چھوٹے چھوٹے سب ایک ہی عمر کے تھے، سب جمع ہو گئے اور سب کو کھڑا کر کے کہنے لگے رکو میں بتاؤں بلال کیسے اذان دیتے ہیں. تو سب کہہ ہاں بولو تم بھی اذان دو. تو ابو محذورہ کھڑے ہو کر کے سیم ٹو سیم بلال حبشی کی طرف چلانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دے رہے تھے، پیچھے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضور آ گئے. ان کو پتہ نہیں یہ ابھی نقل کر رہے ہیں. حضور پیچھے آ گئے، کھڑے ہو گئے. سامنے والے بچے تو ڈر گئے. حضور آ گئے، وہ نقل کر رہے تھے. ارے کسی ماسٹر کی سر کی نقل کرتے ہوئے وہ اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ مار کھاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ حضور آ کر کھڑے ہو گئے. ابو محذورہ کو لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بچے کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہیں. پلٹ کر کے دیکھا، ارے کون آیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آئے. ڈر کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ معاف کریں معاف کریں. اور بھاگنے والے تھے، حضور نے پکڑ لیا. ادھر کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، وہ بلال کی نقل کر رہے تھے. لڑکوں کو حضور نے جمع کیا. ابو منظورہ سے کہا چلو پھر ایک بار کہہ کے سناؤ، بتاؤ مجھے بھی بتاؤ بلال کیسا اذان دیتا ہے. پھر ان کو کھڑا کیے. اب تو ڈر نکل گیا، خود مصطفیٰ نے فرمایا، خود رسول نے فرمایا. چھوٹے سے بچے اب کھڑے ہو کر کے جم کے اذان دینے لگے. آپ بلال حبشی کی طرح اذان دیے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ، جانتے ہیں لے جا کر کے ان کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی، حضور کی تربیت میں رہے. مسجد حرم کعبے کے سامنے ان کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو جب مسجد حرم میں اذان کے لیے رکھا، اللہ اکبر کیا قسمت تھی ابو محذورہ کی. اس جگہ پر 60 سال تک اذان بھی دیتے رہے، 60 سال تک اذان دیتے رہے. اور مسجد حرم میں اذان دیتے دیتے ان کا انتقال بھی ہوا. بچوں کو جب آپ کسی اچھے کام پر آگے بڑھاتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں آگے. ہم دیکھتے تھے پہلے ہوتا تھا یہ اسٹیجوں پر چھوٹے چھوٹے بچے آ کے تقریر کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے. یہ مزاج کی ختم ہو گیا. یہاں تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہر 6 مہینے میں مولانا کو بدلتے رہو، آتے رہو جاتے رہو. مسافر خانہ بنا دیا. اپنے بچوں کی فکر کرو کہ تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. آپ یہ آخری بات میری، الحمدللہ مجھے اس وطن کا ہونے میں فخر ہے، الحمدللہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، آئندہ چل کر اگر کل کوئی ایڈریس پوچھے کہ علماء مفتیان کرام حافظ زیادہ کہاں ہوتے تو لوگ ایڈریس میں طرز کا نام بتائیں. ایڈریس میں بتائیں کہ جاؤ اس گاؤں میں جاؤ، یہاں ہر گلی میں ملے گا. یہ انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے آگے انقلاب آنا چاہیے کہ ہر گلی میں قرآن پاک کی آواز آنے لگ جائے. ہر گلی میں انشاءاللہ حافظ قرآن بھی پیدا ہوں گے، علماء ربانیین بھی پیدا ہوں گے. اللہ کریم اس وطن کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ و معمول رکھے. آج کا یہ جلسہ میرے مصطفیٰ کے نام پر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کل اگر بڑی سی بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے سینے پر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں.
تیار ہے انشاءاللہ؟ اے نوجوانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن گھر بال بچے جب تک وقت نہیں کرو گے تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ آج تمہیں حضور کو گواہ بنا کر یہ کہنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، نوجوان تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ تمہاری اپنی ہے؟ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری لائف ہے، انجوائے کرنے دو۔ تمہاری لائف ہے، تمہاری اپنی لائف نہیں۔ کون سی دکان سے خرید کے لایا؟ یہ زندگی تمہاری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور رسول کے نام پہ دی ہوئی ہے، حضور کے لیے دی ہوئی ہے۔ حضور قاضی شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اب آخر میں یہ گنگنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو گنگنا کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم حاضر اور ناظر مانتے ہیں، نبی پاک کو گواہ بنا کر کے یہ کہیں گے یا رسول اللہ ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں بولو، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے جیئیں گے انشاءاللہ نبی پاک کے نام پر جیئیں گے۔ آج مدینے کی طرف رخ کر کے ہم کہیں گے یا رسول اللہ دنیا کے لیے بہت رویا، دنیا کے لیے بہت جیا، اس کی خاطر تواضع میں اپنی زندگی برباد کر دیا، لیکن میرے آقا یہ ساری دوستی میرے قبرستان تک بھی نہ آ سکی۔ جب میں قبرستان جاؤں گا قبر میں مجھے بند کر کے میرے عزیز آئیں گے، اس وقت قبر میں اگر کوئی آئے گا تو یا رسول اللہ آپ کی ذات پاک ہوگی، تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی۔ اسی لیے آپ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں، جنہوں نے چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن، سجائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے۔ اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہم اور آپ ہی نہیں، پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گھومتی رہے گی، ہماری سفارش کر دے، ہماری سفارش کر دے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، آج میں خود پریشان ہوں، جاؤ تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، سارے نبی بھیج رہے ہوں گے۔ اس قیامت کے میدان میں اگر کوئی شفاعت کے لیے تیار ہوگا تو آمنہ کا نام ہوگا، وہ ہمارا آقا مولا ہوگا، وہ بنائے انا لہا انا لہا، آج میرے غلام میں تیری سفارش کی بھی تو بیٹھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قیامت کے دن بھی دیکھنی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ سب انبیاء کرام کے القاب ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کے باغ بھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ اے جوانو اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، زہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔